نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں جو عوام میں مشہور غلط مسائل ہیں، یعنی خاص کر عورتوں میں، اور اس کا جو ہے عورتوں میں جو مسائل مشہور ہیں اس کے بارے میں ضروری مسئلے بیان کروں گا، جو اس کا تصنیف جو ہے حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی صاحب رحمہ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ بعض گوڑوں وغیرہ کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے، سب واہیات ہے۔ لوگ اپنے عیوب دوسرے میں نظر آتے ہیں، مصیبت تو آتی ہے اپنے معاصی کی نحوست سے، اور اس کو منسوب کر دیتے ہیں بے گناہ جانوروں کی طرف کہ فلان گھوڑا ایسا منحوس آیا، یا فلان بیل ایسا منحوس آیا وغیرہ وغیرہ، یا فلان جانور فلان وقت بولا اس لیے کام نہ ہوا، تو اس کے بولنے سے وبا آ گئی۔ میرے عزیز دوستو بھائیوں، بات بھی یہی ہے کہ جو بیماری آتی ہے، جو چیز آتی ہے، وہ ہماری گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، معاصی کی وجہ سے آتے ہیں، نہ کہ جانوروں کی طرف سے۔ ایک دوسرا مسئلہ ہے، بعض عورتیں کیلے کے درخت کو منحوس سمجھتی ہے، کہتی ہے کہ یہ درخت مردے کے کام آتا ہے، اس لیے اس کو گھر میں ہونا چاہیے، یہ بھی بد عقیدی بدشگونی ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، بعض کسی خاص مقصد مباح یا غیر مباح الحق افق بالمصلح پہلو کو تعین کے لیے بعض ایسے بڑھ کر کسی گزشتہ واقعے کو معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید میں پال دیکھتے ہیں، اس کی مضمون سے اپنے مطلب کو سامنے کوئی بات نکال لیتے ہیں اور اس کی صحت کے معتقد ہوتے ہیں۔ نہ تمام علم سے اس کو استخارہ پر قیاس کیا جاتا ہے، جبکہ مقیس علیہ استخارہ ثابت ہو تو مقیس بھی یعنی فعل بھی جائز، یہ صحیح نہیں ہے۔ اکثر دیکھے کہ لوگ جو ہے نا اپنے فعل کو قرآن مجید سے نکال لیتے کہ بھائی بس یہ جو قرآن مجید میں یا تیسرا آیات یا چوتھا آیات صفحے میں آ جائے تو انشاءاللہ اس سے ہمارا مقصد اپنے لیے وہ خود اس میں جائز یا ناجائز دیکھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بعض پال دیکھنے والے کا یا اکثر ان عام لوگوں کا جو جلسہ پال میں موجود ہو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ گویا خدا تعالیٰ نے قرآن سے یہ خبر دی ہے، تو اب اس میں نقیض کا یعنی اس کے خلاف کا احتمال محال ناممکن ہے، اور نہایت جرات سے کہتے ہیں کہ وہ صاحب کیا قرآن میں غلط لکھا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے جو ہے نا دور رہے، ایسے جو ہے نا عقیدہ جو ہے نا وہ خراب کر دیتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض عوام سمجھتے ہیں کہ مت کے بائیں آنکھ عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت، رنج اور اس کے برعکس ہونے سے خوشی پیش آتی ہے۔ یہ محض غلط خیال ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میرا دائیں آنکھ پھڑکتا ہے یا عورت کی میرا بائیں آنکھ عورت کی جو ہے نا وہ دائیں آنکھ پھڑکتا ہے تو مصیبت اور رنج وغیرہ فلان آتا ہے۔ اس کو کیا بتائے کہ بھائی رنج مصیبت و غم، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ خود مستقبل کے بارے میں اس کو علم ہے، نعوذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ اکثر عوام کہتی ہے کہ ہتھیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے، اور تلوے میں خارش ہونے سے یا جوتا پر جوتا چڑھنے سے سفر درپیش ہوتا ہے، وہ سب لغو اور محمل بات ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی چیز نہیں جو آپ کے ہتھیلی میں خارش ہو جائے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی نوٹ آئیں گے، اور اسی طرح اگر آپ کے تلوے میں خارش ہو جائے یا اس طرح کے آپ کا جوتا ایک دوسرے پر چڑھ جائے تو آپ بولتا ہے کہ بھائی سفر درپیش ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے مستقبل کے بارے میں تو ہمارے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا۔ تو یہ سارا سب لغو اور محمل باتیں عقیدے کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، بعض عورتیں مکان کے منڈیر پر کوے کے بولنے سے کسی مہمان کی آمد کا شگون لیتی ہے، یہ خیال کرنا گناہ ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں اس کو کیا بتائے۔ ایک اور مسئلہ ہے، بعض صبح کے وقت کسی مقام جیسے نانوتا، کیرانہ وغیرہ یا کسی جانور جیسے سانپ، سور وغیرہ کے نام لینے کو منحوس سمجھتا ہے، یہ بالکل لغو بات ہے۔
ایک اور مسئلہ ہے کہ اکثر عوام سمجھتے ہیں کہ ڈوئی مارنے سے بھوکا ہو جاتا ہے، یعنی جس کی ڈوئی ماری جاوے وہ کھانا زیادہ کھانے لگتا ہے۔ یہ بالکل بھی اصل بات ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، بعض عوام میں رائج ہے کہ کسی دوسرے کے ہاتھ سے جھاڑو لگ جائے تو وہ معیوب سمجھتا ہے اور برا مان کر کہتا ہے کہ میں کنویں میں نمک ڈال دوں گا جس سے تیرے منہ پر جائیا پڑ جائے گی۔ یہ بھی محض بے اصل ہے۔ اکثر عوام سمجھتے ہیں کہ کتے کے رونے سے کوئی وبا بیماری پھیلتی ہے۔ یہ محض بے اصل ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جھاڑو مار دینے سے مضروب علیہ یعنی جو جھاڑو دیتے ہیں جس کو جھاڑو مار دی جائے اس کا جسم سوکھ جاتا ہے، جھاڑو پر تختار دو۔ یہ بات محض بے اصل ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، ہمارے یہاں مروج ہے کہ جب کہیں کوئی آدمی جا رہا ہو اس کے پیچھے بلایا جائے تو وہ لڑائی لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے پیچھے سے تم نے کیوں بلایا ہے، کیونکہ میرا کام نہیں ہوگا۔ اس بات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بس بات بناتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں عورتیں کوے کے بولنے سے مہمان کے آنے کے شگون لیتے ہیں۔ یہ بھی اصل ہے۔ بعض لوگ جوتے پر جوتا چڑھنے سے سفر درپیش کا شگون لیتے ہیں۔ یہ بالکل بے اثر اور بے لغو ہے۔ مشہور ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں خارج ہونے سے کچھ مال ملتا ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہمارا ہاں ایک شعر مشہور ہے کہ منگل بدھ نہ جاوے پہاڑ جوتی باڑی اوے ہار۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ شام کے وقت مرغا اذان دے تو اس کو فوراً ذبح کرو کیونکہ یہ اچھا نہیں ہے۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ اکثر مرغا جو ہے نا وہ اذان دے شام کے وقت میں تو اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ہے، ہمارے یہاں عورتیں چکی کا ہاتھ چھوٹنے سے مہمان کو آنے کا شگون لیتی ہے۔ یہ بھی بے اصل ہے۔ عموماً عورتوں میں مشہور ہے کہ سہنک رکابی سے آٹا اڑنے سے مہمان آتا ہے۔ یہ محض غلط ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ مرغی اذان دے تو اس کو بھی فوراً ذبح کر دو کیونکہ اس سے وبا پھیلتی ہے۔ یہ غلط ہے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر ایک تو مرغا ہوتا ہے مرغی، اگر مرغی اذان دے تو فوراً اس کو ذبح کرو کیونکہ اس سے وبا پھیلتی ہے۔ اس کو وبا پھیلنے میں اس کو کیا پتہ ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، اگر مریض کے لیے 2 آدمی حکیم بلانے جاوے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب مریض صحت یاب نہ ہوگا۔ یہ غلط ہے۔ جب کوئی نئی دلہن کنویں پر پانی لینے کے لیے جاوے تو اس بات کی اسے تاکید کی جاتی ہے کہ پہلے کنویں پر چراغ جلایا جائے۔ یہ غلط ہے بلکہ شرک ہے اور شرک سے دور رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک نہیں کرو کیونکہ میں ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہوں لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک اور مسئلہ ہے، دستور ہے کہ جب کوئی کہیں جا رہا ہو اس کو چینک دے ہوئے تو جانے والا واپس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کام نہیں ہوگا۔ یہ غلط ہے۔ جہلا میں رواج یعنی جہلا لوگوں میں رواج ہے کہ جب کسی کے یہاں 3 لڑکیوں کے بعد لڑکا پیدا ہو تو اسے منڈیر یا چھت پھاڑ کر 3 دفعہ اوپر نیچے نکالا جاتا ہے کیونکہ یہ منحوس ہے۔ یہ بے اصل ہے۔ مشہور ہے کہ جب مریض کے لیے حکیم بلانے جائے تو گھوڑے پر زین نہ لگائے جائے۔ یہ غلط ہے۔ مشہور ہے اگر کسی گھر میں لڑائی کرانی منظور ہو تو اس کے گھر میں قنفذ ایک جانور ہوتا ہے جس کے تمام بند پر کانٹے ہوتے ہیں۔ کانٹا رکھ دو، جب تک وہ کانٹا اس گھر میں رہے گا اہل خانہ لڑتے رہیں گے۔ یہ غلط ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔